شہر کی پرسکون سڑکوں سے دور ایک وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ہوئی میر حویلی نامی حویلی اپنی خاموشی میں بھی ایک دہشت رکھتی تھی۔ سیاہ بادلوں نے آسمان کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا اور ہلکی ہلکی بوندیں زمین کو بھگو رہی تھیں۔ حویلی کے بیرونی گیٹ پر مسلح محافظ مستعد کھڑے تھے۔ اچانک دور سے انجن کی گرج سنائی دی اور 3 سیاہ رنگ کی ویگو گاڑیاں تیزی سے اندر داخل ہوئیں۔ درمیانی گاڑی کے رکتے ہی ایک محافظ نے جھک کر دروازہ کھولا۔ گاڑی سے پہلے ایک چمکتا ہوا سیاہ بوٹ باہر نکلا اور پھر موسیٰ میر اپنی پوری وجاہت کے ساتھ باہر آیا۔ 6 فٹ 2 انچ قد، کثرتی بدن، گندمی رنگت اور چہرے پر ایسی سختی جیسے پتھر کو تراش کر بنایا گیا ہو۔ اس نے سیاہ رنگ کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا جس کے بازو کوہنیوں تک مڑے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تپش تھی جو سامنے والے کو نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتی۔ "وہ کہاں ہے؟" موسیٰ کی آواز میں بلا کا ٹھہراؤ اور گونج تھی۔ "سائیں، وہ پیچھے گودام میں ہے۔ خان صاحب کا آدمی ہے، زبان نہیں کھول رہا"، ایک ملازم نے ہاتھ باندھ کر ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ موسیٰ کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی گھڑی دیکھی اور خاموشی سے قدم آگے بڑھا دیے۔ اس کے چلنے کی چال میں بھی ایک عجیب سا روپ تھا۔ وہ حویلی کے پچھلے حصے میں بنے اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں اس کے دشمن کا آدمی قید تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بو سونگھی جا سکتی تھی۔ کرسی سے بندھا ہوا شخص لہولہان تھا، لیکن جیسے ہی اس نے موسیٰ میر کو دیکھا اس کے چہرے پر موت کا خوف چھا گیا۔ موسیٰ نے آرام سے سامنے پڑی کرسی کھینچی اور اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکالا اور اسے سلگانے لگا۔ دھوئیں کا ایک لمبا کش لے کر اس نے فضا میں اچھالا۔ "مجھے زیادہ باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے، اور تمہیں شاید اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے"، موسیٰ نے بہت دھیمے لہجے میں کہا، لیکن اس سادگی میں بھی ایک طوفان چھپا تھا۔ "سائیں، مجھے کچھ نہیں معلوم، خان نے مجھے کچھ نہیں بتایا"، وہ شخص ہکلایا۔ موسیٰ میر نے سگریٹ کا ایک اور کش لیا اور پھر اچانک سگریٹ کی جلتی ہوئی نوک اس شخص کے ہاتھ پر رکھ دی۔ پورے کمرے میں اس کی چیخ گونجی، مگر موسیٰ کے تاثرات میں ذرا برابر تبدیلی نہ آئی۔ "اگلی بار میں سگریٹ نہیں، تمہاری زبان نکالوں گا، اب بولو"۔ تھوڑی دیر بعد موسیٰ کمرے سے باہر نکل رہا تھا، اپنے ہاتھ رومال سے صاف کرتے ہوئے جیسے وہ کسی گندگی کو چھو کر آیا ہو۔ اس نے وہ معلومات حاصل کر لی تھیں جو اسے چاہیے تھیں۔ "شاہ، گاڑی نکالو، مجھے ہاسٹل روڈ کی طرف جانا ہے"، موسیٰ نے اپنے خاص آدمی کو حکم دیا۔ "سائیں، اس وقت وہاں تو رش ہوگا اور بارش بھی بہت تیز ہو رہی ہے"، شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ "میں نے کہا گاڑی نکالو"، موسیٰ کی سرد آواز نے اسے مزید بحث کی ہمت نہ دی۔ موسیٰ میر کو نہیں معلوم تھا کہ آج یہ بارش اور یہ سفر اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والا ہے۔ وہ شخص جو عورت کے نام سے چڑھتا تھا، جسے لگتا تھا کہ دنیا کی ہر عورت کمزور اور بکنے والی ہوتی ہے، آج ایک ایسی لڑکی سے ٹکرانے والا تھا جو اس کے غرور کے مینار گرا دینے والی تھی۔ گاڑی ہاسٹل روڈ پر پہنچی۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ موسیٰ شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا جب اچانک اس کی نظر سڑک کنارے کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ ایک پیلے رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنے ہوئے تھی، سر پر دوپٹہ ٹھیک سے جما رکھا تھا اور بارش سے بچنے کے لیے ہاسٹل کے شیڈ کے نیچے کھڑی ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کتابیں تھیں جنہیں وہ اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی تاکہ وہ گیلی نہ ہو جائیں۔ موسیٰ کی نظر اس کے معصوم چہرے پر جم گئی۔ وہ کوئی حور پری نہیں تھی، لیکن اس کی سادگی میں ایک ایسا کھنچاؤ تھا جس نے موسیٰ میر کی سانسوں کی ترتیب بگاڑ دی۔ پہلی بار موسیٰ نے محسوس کیا کہ اس کے سینے میں موجود پتھر دھڑک سکتا ہے۔ "گاڑی روکو"، موسیٰ نے حکم دیا۔ گاڑی عین اس لڑکی کے سامنے آ کر رکی۔ موسیٰ نے آہستہ سے شیشہ نیچے کیا اور اپنی گہری نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ عریشہ نے چونک کر کالی شیشوں والی گاڑی کو دیکھا۔ اسے اجنبیت اور خوف کا احساس ہوا، لیکن اس نے نظریں جھکانے کی بجائے ناگواری سے اپنا رخ موڑ لیا۔ موسیٰ میر کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ یہ پہلی عورت تھی جس نے اسے دیکھ کر نظریں نہیں جھکائیں بلکہ بیزاری کا اظہار کیا۔ "دلچسپ"، موسیٰ نے زیر لب کہا۔
عریشہ نے کالی گاڑی کو نظر انداز کیا، لیکن اسے اپنے وجود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کوئی عام نظر نہیں تھی، وہ ایک شکاری کی نظر تھی جو اپنے شکار کو پہچان چکا تھا۔ موسیٰ میر نے گاڑی کا شیشہ دوبارہ چڑھا لیا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے اب بھی وہی پیلے جوڑے والی لڑکی تھی جس کے چہرے پر بارش کی بوندیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ شاہ، اس لڑکی کا پتہ لگاؤ، یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور اس ہاسٹل میں کیا کر رہی ہے؟ موسیٰ نے سامنے دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ شاہ، جو برسوں سے موسیٰ کے ساتھ تھا، حیران رہ گیا۔ اس نے کبھی موسیٰ میر کو کسی عورت میں دلچسپی لیتے نہیں دیکھا تھا۔ موسیٰ کے لیے عورتیں صرف ایک ضرورت یا ایک کمزوری ہوتی تھیں، لیکن آج اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ جی سائیں، کل صبح تک ساری رپورٹ آپ کے پاس ہوگی، شاہ نے سر جھکا کر کہا۔ دوسری طرف عریشہ جیسے ہی ہاسٹل کے اندر داخل ہوئی، اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ گاڑی اور وہ شخص اسے بہت عجیب لگے تھے۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی اور کتابیں میز پر رکھ دیں۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر صاف ستھرا۔ دیوار پر اس کے والدین کی تصویر لگی تھی جنہیں فوت ہوئے کئی سال بیت چکے تھے۔ عریشہ اس دنیا میں تنہا تھی، اس کا سہارا صرف اس کی تعلیم اور اس کے خواب تھے۔ اگلے دن کی صبح موسیٰ میر کے لیے نئی بے چینی لے کر آئی۔ وہ حویلی کے برآمدے میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا کہ شاہ فائل لے کر حاضر ہوا۔ سائیں، اس کا نام عریشہ ہے، یتیم ہے، شہر کے سرکاری کالج میں فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، اسی ہاسٹل میں 2 سال سے رہ رہی ہے، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی پیچھے والا نہیں، ٹیوشن پڑھا کر اپنا خرچہ چلاتی ہے۔ موسیٰ نے فائل کی تصویر پر ہاتھ پھیرا۔ تصویر میں وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسی پاکیزگی تھی جو موسیٰ کی کالی دنیا سے بالکل الگ تھی۔ کوئی پیچھے نہیں ہے، موسیٰ نے دہرایا۔ اچھا ہے، اس کا مطلب ہے اسے اٹھانے پر کوئی شور مچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ شاہ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ سائیں، وہ ایک عام سی لڑکی ہے، آپ کیوں؟ موسیٰ نے ایک سرد نظر شاہ پر ڈالی جس سے اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ وہ عام نہیں ہے، وہ اب موسیٰ میر کی پسند ہے، اور تم جانتے ہو میں جو پسند کر لوں اسے حاصل کرنا میرا مشغلہ ہے۔ کچھ دن گزر گئے۔ موسیٰ روز شام کو اسی سڑک پر گاڑی کھڑی کر کے عریشہ کو دیکھتا۔ وہ کبھی اسے لائبریری سے نکلتے دیکھتا تو کبھی بچوں کو پڑھا کر واپس آتے۔ عریشہ کو احساس ہونے لگا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ ڈرتی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ شام میں جب عریشہ ٹیوشن پڑھا کر واپس لوٹ رہی تھی، گلی میں خاموشی تھی۔ اچانک وہی کالی ویگو اس کے سامنے آ کر رکی۔ اس بار گاڑی سے کوئی محافظ نہیں بلکہ خود موسیٰ میر باہر نکلا۔ عریشہ کے قدم وہیں جم گئے۔ موسیٰ کا قد و قامت اور اس کے چہرے کی صفائی دیکھ کر عریشہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کون ہیں آپ اور میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ عریشہ نے ہمت جمع کر کے پوچھا، حالانکہ اس کی آواز تھر تھرا رہی تھی۔ موسیٰ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ عریشہ کو اس کے سگریٹ اور مہنگے پرفیوم کی ملی جلی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ اس نے عریشہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہیں خوفزدہ دیکھ کر اچھا لگا عریشہ، موسیٰ نے بہت دھیمے اور پرسکون لہجے میں کہا۔ میرا نام موسیٰ میر ہے اور میں تمہیں ایک پیشکش کرنے آیا ہوں۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ عریشہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر موسیٰ نے اس کا راستہ روک لیا۔ بات تو تمہیں کرنی پڑے گی۔ اس ہاسٹل میں رہنا تمہارے لیے اب محفوظ نہیں رہا۔ وہاں کا وارڈن تمہیں بیچنے کا سودا کر چکا ہے۔ موسیٰ کی بات سن کر عریشہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ چلائی۔ میر جھوٹ نہیں بولتا، موسیٰ نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر کہا۔ کل رات وہ تمہیں وہاں سے غائب کرنے والے ہیں۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ان کے ہتھے چڑھ جاؤ یا پھر میرے ساتھ چلو۔ میری بیوی بن کر رہو گی تو کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکے گا۔ عریشہ نے نفرت سے موسیٰ کو دیکھا۔ آپ جیسے لوگ بھی تو وہی کرتے ہیں، اغوا اور زبردستی۔ آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ میں کبھی آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلی۔ موسیٰ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی چمک تھی۔ بھاگو عریشہ، جتنا بھاگ سکتی ہو بھاگو، لیکن آخر میں تمہیں میرے ہی حصار میں آنا ہے، اس نے زیر لب کہا اور گاڑی میں جا بیٹھا۔ اس رات عریشہ ہاسٹل کے کمرے میں بند ہو کر روتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ موسیٰ میر کی باتیں اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھیں۔ کیا واقعی وارڈن اسے بیچنا چاہتا تھا یا یہ موسیٰ کی کوئی چال تھی؟ اگلے دن شام ڈھلتے ہی ہاسٹل کے باہر کچھ مشکوک لوگ نظر آنے لگے۔ عریشہ نے کھڑکی سے دیکھا تو اسے وہی لوگ نظر آئے جن کا ذکر موسیٰ نے کیا تھا۔ اس کا خوف حقیقت میں بدل رہا تھا۔
وہ کمرے سے نکل کر بھاگنے ہی والی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ وارڈن 2 اجنبی مردوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ یہی ہے وہ لڑکی، لے جاؤ اسے۔ عریشہ نے چیخنا چاہا لیکن ایک مرد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے پیچھے کے راستے سے باہر لے گئے۔ عریشہ کو لگا کہ آج اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اسے ایک پرانی وین میں ڈالا جا رہا تھا کہ اچانک گولیوں کی آواز گونجی۔ وین کے ٹائر پھٹ گئے اور وہ لوگ وہیں رک گئے۔ سامنے سے موسیٰ میر اپنی پوری وحشت کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے وارڈن کے آدمیوں کو گولیوں سے چھنی کر دیا جیسے وہ انسان نہیں بلکہ کیڑے مکوڑے ہوں۔ عریشہ یہ سب دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا تشدد نہیں دیکھا تھا۔ موسیٰ وین کے قریب آیا اور دروازہ کھول کر اپنا ہاتھ عریشہ کی طرف بڑھایا۔ میں نے کہا تھا نا عریشہ، تم صرف میری ہو، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ان لاشوں کے پاس رکنا ہے یا میرے ساتھ چلنا ہے؟ عریشہ نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے موسیٰ کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک دلدل سے نکل کر دوسری دلدل میں جا رہی ہے، جہاں محبت تو تھی مگر وحشت کے ساتھ۔ کالی گاڑیاں خاموشی سے حویلی کے بڑے آہنی گیٹ کے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ عریشہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے اب بھی نم تھیں اور ہاتھ لرز رہے تھے۔ باہر موسم کی خنکی کی اس کے وجود میں اتر رہی تھی۔ گاڑی رکی تو موسیٰ میر نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، جیسے یہ سب اس کے لیے ایک روز کا معمول ہو۔ باہر آؤ عریشہ، موسیٰ نے سرد لہجے میں کہا۔ عریشہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ سامنے کھڑی عظیم الشان حویلی اسے کسی محل کی بجائے ایک قید خانہ لگ رہی تھی۔ وہ موسیٰ کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اندر کی سجاوٹ مہنگی اور شاہانہ تھی، لیکن وہاں کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ موسیٰ اسے ایک بڑے کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ آج سے تمہارا کمرہ ہے، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو ملازمین کو بتا دینا، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ موسیٰ اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اس کمرے اور اس حویلی سے باہر قدم رکھنے کی کوشش مت کرنا۔ اب تمہاری حفاظت اور تمہاری زندگی کی ذمہ داری صرف میری ہے۔ عریشہ نے نفرت سے اسے دیکھا۔ حفاظت؟ آپ نے میری زندگی بچائی نہیں ہے بلکہ برباد کر دی ہے۔ ان گنڈوں کو اور آپ میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے مجھے زبردستی اٹھایا تھا اور آپ نے بھی وہی کیا۔ موسیٰ کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ فرق ہے عریشہ، وہ تمہیں بیچنے جا رہے تھے اور میں تمہیں اپنی ملکیت بنا کر لایا ہوں۔ میں جس چیز پر ہاتھ رکھ دیں وہ پھر کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، عریشہ چلائی۔ میں ایک انسان ہوں، میری اپنی مرضی ہے، میں آپ کے ساتھ یہاں نہیں رہوں گی۔ موسیٰ نے ایک دم اس کا بازو مضبوطی سے جکڑا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ عریشہ کی سسکی نکل گئی۔ اپنی مرضی کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ جس دن میں نے تمہیں اس سڑک پر دیکھا تھا اسی دن تمہاری مرضی ختم ہو گئی تھی۔ اب یہاں صرف موسیٰ میر کا حکم چلے گا۔ کل صبح مولوی صاحب آئیں گے، خاموشی سے نکاح نامے پر دستخط کر دینا، ورنہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں کیسے منوانا ہے۔ وہ اسے جھٹکا دے کر کمرے سے باہر نکل گیا اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ عریشہ وہیں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ اس کا کوئی نہیں تھا جو اسے اس ظالم شخص سے بچا سکے۔ رات بھر عریشہ جاگتی رہی۔ وہ بھاگنے کے راستے ڈھونڈتی رہی، لیکن کھڑکیاں اونچی تھیں اور باہر محافظوں کا پہرا تھا۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک بڑی عمر کی خاتون، جنہیں سب بی جی کہتے تھے، ناشتہ لے کر اندر آئیں۔ ان کے چہرے پر ہمدردی تھی لیکن وہ کچھ بولنے سے قاصر تھیں۔ بیٹا، کچھ کھا لو، غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، سائیں کا حکم کوئی نہیں ٹال سکتا، انہوں نے نرمی سے کہا۔ عریشہ نے ناشتے کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ مجھے یہاں سے جانے دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ بی جی نے افسوس سے سر ہلایا اور باہر چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد موسیٰ میر اندر داخل ہوا۔ اس بار اس کے ساتھ سفید لباس میں ملبوس ایک مولوی صاحب اور 2 گواہ تھے۔ موسیٰ نے میز پر ایک کاغذ رکھا۔ دستخط کرو۔ عریشہ نے سر اٹھا کر موسیٰ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی چمک تھی۔ نہیں کروں گی، آپ مجھے مار سکتے ہیں لیکن مجھ سے زبردستی رشتہ نہیں جوڑ سکتے۔ موسیٰ کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑی۔ اس نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا۔ گارڈ نے ایک لیپ ٹاپ میز پر رکھا۔ اس میں وہی ہاسٹل کی وارڈن اور اس کے ساتھ بندھے ہوئے نظر آ رہے تھے جنہیں موسیٰ کے آدمیوں نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اگر تم نے ابھی دستخط نہیں کیے تو ان سب کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ میں جانتا ہوں تم معصوم ہو، دوسروں کا دکھ نہیں دیکھ سکتی ہے نا؟
موسیٰ نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ عریشہ کا دل کانپ اٹھا۔ وہ موسیٰ میر کی وحشت سے واقف ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے قلم اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے گرا ایک آنسو نکاح نامے کے کاغذ پر جذب ہو گیا۔ دستخط ہوتے ہی موسیٰ نے وہ کاغذ اٹھایا اور فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مبارک ہو عریشہ، موسیٰ میر، اب تم چاہ کر بھی مجھ سے دور نہیں جا سکو گی۔ مولوی صاحب اور گواہ رخصت ہو گئے۔ موسیٰ نے سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود عریشہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب تم میری بیوی ہو۔ اب سے تمہارا ہر دکھ، ہر خوشی اور ہر سانس میرے نام ہے۔ اس نے عریشہ کے چہرے پر بکھری زلف کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا۔ عریشہ نے اپنا چہرہ پرے ہٹا لیا۔ آپ نے میرا جسم تو خرید لیا ہے لیکن میرا دل کبھی نہیں جیت سکیں گے۔ میں آپ سے ہمیشہ نفرت کروں گی۔ موسیٰ کے چہرے پر کوئی ملال نہیں تھا۔ نفرت ہی صحیح، کم از کم میرے حصے میں تمہارا کوئی جذبہ تو آیا۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا، عریشہ کو ایک ایسی زندگی کے حوالے کر کے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ نکاح کے بعد کی پہلی رات عریشہ کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھی۔ وہ اس بڑے سے کمرے کے کونے میں صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی، جہاں پر ہر چیز قیمتی تھی مگر اس کی کوئی وقت نہیں تھی۔ کمرے کی خاموشی اسے کاٹ رہی تھی اور اچانک دروازہ کھلا اور موسیٰ میر اندر داخل ہوا۔ عریشہ کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ موسیٰ نے اپنی قمیص کے اوپر کے 2 بٹن کھول رکھے تھے اور وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ اس نے عریشہ کی طرف دیکھا جو خوف زدہ ہرنی کی طرح اسے دیکھ ہی رہی تھی۔ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ موسیٰ نے بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا لہجہ اب پہلے جیسا سخت نہیں تھا مگر روب وہی تھا۔ عریشہ خاموش رہی۔ اس کی خاموشی موسیٰ کو بے چین کر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور صوفے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے عریشہ، میں نے زبردستی نکاح کیا ہے لیکن میں کوئی درندہ نہیں ہوں۔ اس نے عریشہ کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر عریشہ نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میرے لیے آپ اس وارڈن سے بھی بدتر ہیں جس نے میرا سودا کیا تھا۔ اس نے تو صرف پیسے کے لیے کیا تھا، آپ نے تو میری روح ہی کچل دی ہے۔ عریشہ کی آواز میں آنسوؤں کی نمی اور نفرت کی آگ تھی۔ موسیٰ کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے درد لہرایا مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود پر قابو پا لیا۔ وقت تمہیں بتا دے گا کہ میں کیا ہوں۔ فی الحال جا کر بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ عریشہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس سے توقع نہیں تھی کہ موسیٰ میر جیسا شخص اسے اتنی رعایت دے گا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور بیڈ کے ایک کونے میں دب کر لیٹ گئی۔ موسیٰ صوفے پر لیٹ گیا مگر دونوں کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اگلے چند دن عریشہ کے لیے ایک عجیب سی خاموشی میں گزرے۔ وہ حویلی کے ملازمین سے گھلنے ملنے کی کوشش کرتی لیکن موسیٰ کا حکم تھا کہ کوئی اس سے زیادہ بات نہ کرے۔ بی جی واحد ہستی تھیں جو اس کا خیال رکھتی تھیں۔ ایک دوپہر جب موسیٰ حویلی میں نہیں تھا، عریشہ لائبریری کی طرف نکل گئی۔ وہاں سے ایک پرانی تصویر ملی۔ تصویر میں ایک چھوٹی سی بچی اور ایک خوبصورت عورت تھی لیکن عورت کا چہرہ سیاہی سے مٹا دیا گیا تھا۔ یہ کون ہے بی جی؟ عریشہ نے پیچھے سے آتے بی جی سے پوچھا۔ بی جی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ بیٹا اسے واپس رکھ دو، اگر سائیں نے دیکھ لیا تو بہت غصہ کریں گے۔ یہ ان کی ماں ہے جنہوں نے سائیں کے بچپن میں انہیں چھوڑ دیا تھا۔ اسی دن سے سائیں کو عورتوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ عریشہ کو اب سمجھ آیا کہ موسیٰ میر کی شخصیت میں اتنی تلخی اور عورت کے لیے اتنی حقارت کیوں تھی۔ اس کے دل میں پہلی بار موسیٰ کے لیے نفرت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ہمدردی بھی پیدا ہوئی مگر اس نے فوراً اس احساس کو جھٹک دیا۔ شام کو جب موسیٰ واپس آیا تو وہ غصے میں لگ رہا تھا۔ اس نے سیدھا عریشہ کے کمرے کا رخ کیا۔ تم لائبریری کیوں گئی تھی؟ اس نے گرج کر پوچھا۔ عریشہ ڈر گئی مگر اس نے ہمت دکھائی۔ میں صرف کتابیں دیکھنے گئی تھی۔ کیا اب میں سانس لینے کے لیے بھی آپ سے اجازت لوں؟ موسیٰ اس کے قریب آیا اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ تمہیں میری زندگی کے کسی بھی حصے میں جھانکنے کی ضرورت نہیں۔ تم یہاں صرف میری بیوی بن کر رہو گی، میرے محقق بن کر نہیں۔ آپ ڈرتے ہیں موسیٰ میر، آپ اس سچائی سے ڈرتے ہیں کہ ایک عورت نے آپ کو ٹھکرا دیا تھا، اس لیے اب آپ ہر عورت کو اپنی جوتی کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں۔ عریشہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ موسیٰ کا ہاتھ اٹھا جیسے وہ اسے تھپڑ مار دے گا مگر عریشہ نے آنکھیں نہیں جھکائیں۔ موسیٰ کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ اس کا سانسیں غصے سے دھونکنے لگیں۔ اور تمہاری یہ زبان ایک دن تمہیں بہت مہنگی پڑے گی، اس نے غصے سے کہا اور کمرے سے باہر نکل کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ عریشہ وہیں کھڑی رہی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ موسیٰ میر جتنا باہر سے سخت ہے اندر سے ہی اتنا ہی ٹوٹا ہوا ہے۔
ابھی اس کو گئے کچھ پل ہی گزرے تھے کہ باہر سے آوازیں آنے لگیں۔ حویلی کی فضا گولیوں کی تھر تھڑاہٹ سے گونج رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور ہر طرف چیخ و پکار مچی تھی۔ عریشہ جو ابھی تک موسیٰ کی تلخ باتوں کے حصار میں تھی، اچانک اس قیامت خیز صورتحال سے حواس کھو بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، موسیٰ میر خون آلود قمیص اور ہاتھوں میں پسٹل تھامے کمرے میں داخل ہوا۔ عریشہ اٹھو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ موسیٰ کی آواز میں بلا کا اضطراب تھا جو اس نے کبھی کسی کے لیے ظاہر نہیں کیا تھا۔ عریشہ لرزتے ہوئے اٹھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کی آواز ڈر کے مارے گلے میں پھنس رہی تھی۔ میرے دشمن، وقت ضائع مت کرو، چلو۔ موسیٰ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے کمرے سے باہر گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ راہداریوں میں دھوئیں کے بادل تھے اور جگہ جگہ شیشے ٹوٹے پڑے تھے۔ حویلی کے پچھلے خفیہ راستے سے نکلتے ہوئے موسیٰ نے ایک جیپ کی طرف قدم بڑھائے۔ اندر بیٹھو اور سر نیچے رکھنا۔ اس نے عریشہ کو سیٹ پر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ جیپ جنگلوں کے راستے کچی سڑک پر دوڑنے لگی۔ پیچھے سے روشنی کی، گولیوں کی اور فائرنگ کی آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی تیز رفتاری کے بعد جب وہ شہر سے ایک دور گھنے جنگل کے بیچوں بیچ پہنچے تو جیپ اچانک ہچکولے کھا کر رک گئی۔ لعنت ہے! موسیٰ نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ گاڑی کا انجن جواب دے چکا تھا۔ باہر بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی، لیکن اس بار یہ بارش نہیں بلکہ ایک طوفان تھا۔ موسیٰ نے عریشہ کی طرف دیکھا۔ وہ سردی اور خوف سے سکڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ موسیٰ کا دل ایک لمحے کے لیے پگھلا۔ اس نے پیچھے پڑا اپنا گرم چادر اٹھائی اور زبردستی عریشہ کے گرد لپیٹ دی۔ ہمیں یہاں سے پیدل چلنا ہوگا، یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ وہ دونوں بارش میں بھیگتے ہوئے جنگل کے راستوں پر چلنے لگے۔ عریشہ کے نازک پاؤں پتھریلے زمین کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے، مگر وہ خاموشی سے موسیٰ کے پیچھے چلتی رہی۔ اچانک موسیٰ لڑکھڑایا اور ایک درخت کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ عریشہ نے پریشانی سے پوچھا۔ موسیٰ نے اپنا ہاتھ اپنے پہلو سے ہٹایا تو عریشہ کی چیخ نکل گئی۔ اس کی پسلیوں کے پاس سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اسے گولی لگی تھی۔ موسیٰ، آپ کو گولی لگی ہے؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عریشہ اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے لہجے سے اب نفرت غائب تھی اور صرف فکر باقی تھی۔ موسیٰ نے کراہتے ہوئے جواب دیا، اگر بتاتا تو تم وہیں رک جاتی۔ میر کو مرنا منظور ہے مگر ہارنا نہیں۔ عریشہ نے ہمت جمع کی۔ اس نے اپنی چادر کا پلو پھاڑا اور لرزتے ہاتھوں سے موسیٰ کا زخم باندھنے لگی۔ موسیٰ کی نظریں عریشہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ لڑکی جو اس سے نفرت کرتی تھی، جو اسے درندہ کہتی تھی، آج اس کی زندگی بچانے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ موسیٰ نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ میں تو وہی غاصب ہوں جس نے تمہیں اغوا کیا تھا۔ میری موت سے تو تمہیں آزاد مل جائے گی۔ عریشہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز میں ٹھہراؤ۔ میں انسان ہوں موسیٰ، میر آپ کی طرح پتھر نہیں ہوں۔ کسی کو مرتا دیکھ کر خوش ہونا میری فطرت نہیں ہے۔ موسیٰ خاموش ہو گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی ملکیت سمجھتا تھا، اس کی روح اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ رات بھر وہ ایک پرانی جھونپڑی میں پناہ لیے رہے۔ عریشہ نے آگ جلائی اور موسیٰ کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے جگائے رکھا تاکہ وہ بے ہوش نہ ہو جائے۔ اس رات اس سنسان جنگل میں ان دونوں کے درمیان موجود نفرت کی وہ دیواریں دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگی تھیں۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی موسیٰ کے محافظ انہیں ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ شاہ نے جب موسیٰ کو عریشہ کی گود میں سر رکھے دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ حویلی واپس پہنچتے ہی موسیٰ کو طبی امداد دی گئی۔ عریشہ اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن اب اس کا دل پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ بار بار اس لمحے کو یاد کر رہی تھی جب موسیٰ نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے حویلی سے نکالا تھا۔ کچھ دن بعد جب موسیٰ تھوڑا بہتر ہوا، اس نے عریشہ کو بلایا۔ عریشہ ڈرتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ عریشہ، موسیٰ کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا، تم نے میری جان بچائی ہے۔ میں موسیٰ میر ہوں، کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ میں تمہیں رہا کر رہا ہوں۔ تم واپس اپنے ہاسٹل جا سکتی ہو۔ تمہارے تمام اخراجات میں اٹھاؤں گا اور تمہیں کبھی میری شکل نہیں دیکھنی پڑے گی۔ عریشہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی تھا جو وہ چاہتی تھی، مگر آج اسے یہ سن کر خوشی کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ کیا ہوا؟ تم تو یہی چاہتی تھی نا؟ موسیٰ نے اس کی خاموشی دیکھ کر پوچھا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ عریشہ نے کچھ کہنا چاہا مگر لفظوں نے ساتھ نہ دیا۔ کیا وہ واقعی موسیٰ میر کو چھوڑ کر جانا چاہتی تھی، یا وہ اس کی وحشت کے پیچھے چھپے ہوئے درد کی اسیر ہو چکی تھی؟ موسیٰ میر کے الفاظ عریشہ کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونج رہے تھے۔ آزاد ہو تم، یہ وہی الفاظ تھے جنہیں سننے کے لیے وہ پہلے دن سے تڑپ رہی تھی، لیکن آج جب یہ موقع اس کے سامنے تھا تو اسے اپنی جیت ادھوری لگ رہی تھی۔ موسیٰ نے اپنا رخ موڑ لیا تھا تاکہ عریشہ اس کی آنکھوں میں موجود قرب نہ دیکھ سکے۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا جہاں سے باہر کا ویران منظر نظر آ رہا تھا۔ عریشہ نے لرزتے ہوئے لبوں سے پوچھا، آپ اچانک مجھے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ میں آپ کی جان بچائی؟
موسیٰ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ احسان مند ہونا میر کی فطرت میں نہیں ہے عریشہ، اور میں نہیں چاہتا کہ کل کو تم یہ سمجھو کہ میں نے تمہیں کسی احسان کے بدلے قید کر رکھا ہے۔ جاؤ اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے۔ عریشہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا جس میں اس کی چند کتابیں اور وہی سادہ سے کپڑے تھے جو وہ ہاسٹل سے پہن کر آئی تھی۔ اس نے ایک بار مڑ کر اس کمرے کو دیکھا جہاں اس نے زندگی کے مشکل ترین اور پھر کچھ عجیب سے دن گزارے تھے۔ جب وہ حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی تو اسے لگا جیسے اس کے قدم من بھر کے ہو گئے ہیں۔ شاہ گاڑی لے کر باہر کھڑا تھا۔ آئیں بی بی جی، سائیں کا حکم ہے کہ آپ کو بحفاظت ہاسٹل چھوڑ کر آؤں۔ شاہ کے لہجے میں عریشہ کے لیے اب بے پناہ احترام تھا۔ راستے بھر عریشہ خاموش رہی۔ شہر کی روشنیاں اسے اب اجنبی لگ رہی تھیں۔ جب گاڑی ہاسٹل کے سامنے رکی تو اسے وہ منظر یاد آیا جب موسیٰ کی گاڑی نے پہلی بار اس کا راستہ روکا تھا۔ وہ ہاسٹل کے اندر چلی گئی لیکن اسے اپنا کمرہ اب بہت چھوٹا اور گھٹا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کچھ دن گزر گئے۔ عریشہ نے دوبارہ اپنی پڑھائی شروع کر دی تھی لیکن اس کا ذہن مسلسل حویلی کے ان لمحوں میں بھٹکتا رہتا۔ وہ ٹیوشن پڑھانے جاتی تو اسے محسوس ہوتا جیسے کوئی کالی گاڑی دور کھڑی اس کی نگرانی کر رہی ہے، مگر جب وہ غور سے دیکھتی تو وہاں کچھ نہ ہوتا۔ دوسری طرف موسیٰ میر کی زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ وہ اب راتوں کو دیر تک جاگتا رہتا۔ حویلی کی خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑتی۔ وہ جس عورت سے نفرت کرتا تھا آج اسی کی یاد اسے بے چین کر رہی تھی۔ اس نے شراب اور سگریٹ میں پناہ لینے کی کوشش کی مگر عریشہ کی وہ معصوم نظریں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ رات کا وقت تھا جب موسیٰ اپنے آفس میں بیٹھا کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا۔ شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ سائیں، وہ عریشہ بی بی کی کچھ خبر ملی ہے۔ موسیٰ نے فوراً سر اٹھایا۔ کیا ہوا؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ شاہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ سائیں، ہاسٹل کے مالک نے پھر سے وہی پرانی حرکت شروع کر دی ہے۔ اس نے کچھ گنڈوں کو عریشہ بی بی کے پیچھے لگا رکھا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب آپ کا سایہ ان کے سر پر نہیں ہے۔ موسیٰ کے ہاتھ میں موجود پین چھوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی وحشت لوٹ آئی۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ وہاں سکون سے رہے گی لیکن لگتا ہے دنیا کو موسیٰ میر کی خاموشی پسند نہیں آئی۔ اگلے ہی لمحے موسیٰ حویلی سے باہر نکل رہا تھا۔ اس بار وہ اسے اغوا کرنے نہیں بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے جا رہا تھا۔ عریشہ اپنے کمرے میں بیٹھی ڈر کے مارے کانپ رہی تھی کیونکہ باہر راہداری میں کچھ مشکوک قدموں اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ عریشہ چیخنے ہی والی تھی کہ اس نے سامنے موسیٰ میر کو دیکھا۔ موسیٰ کے چہرے پر غصہ اور فکر کی ملی جلی لہریں تھیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور عریشہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ عریشہ اس کے دل کی دھڑکن صاف سن سکتی تھی جو بے حد تیز تھی۔ تم سے کہا تھا نا کہ میرے بغیر تم محفوظ نہیں ہو؟ کیوں چلی گئی تھی؟ موسیٰ کی آواز میں اس بار حکم نہیں بلکہ التجا تھی۔ عریشہ نے روتے ہوئے اس کی قمیص مٹھیوں میں بھینچ لی۔ آپ ہی نے تو بھیجا تھا، میری غلطی تھی، میں پاگل تھا جو سمجھا کہ میں تمہارے بغیر رہ لوں گا۔ اب تم کہیں نہیں جاؤ گی عریشہ۔ موسیٰ میر، چاہے تم مجھ سے نفرت کرو یا مجھے مارو لیکن تم میری نظروں کے سامنے رہو گی۔ موسیٰ اسے اٹھا کر باہر لایا۔ باہر گلی میں وہی گنڈے ڈھیر پڑے تھے جو اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ حویلی واپس کا سفر خاموشی میں کٹا لیکن یہ وہ بوجھل خاموشی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ موسیٰ نے پوری راہ عریشہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا تھا جیسے وہ خاموشی سے اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب کوئی اور اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ عریشہ نے بھی اس بار ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ شاید اس کا دل اب موسیٰ کی قربت میں ہی سکون محسوس کر رہا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی موسیٰ اسے سیدھا اوپر والے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ لاک کیا اور مڑ کر عریشہ کو دیکھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں موسیٰ کی آنکھیں تپ رہی تھیں۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے دور جا سکتی ہو؟ موسیٰ نے بہت دھیمے لہجے میں پوچھا اور اس کے قریب آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ عریشہ کے دل کی دھڑکنوں سے تال میل کھا رہی تھی۔ عریشہ دیوار سے جا لگی۔ میں نے تو کوشش کی تھی موسیٰ، لیکن آپ کی یاد نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ عریشہ کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں میں نمی تھی۔ موسیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ عریشہ کے گرد دیوار پر ٹکا دیے۔ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے وہ اس کے اتنا قریب ہوا کہ عریشہ کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگیں۔ موسیٰ نے اپنا سر جھکایا اور اپنی پیشانی عریشہ کی پیشانی سے ٹکا دی۔ کبھی دوبارہ جانے کی بات مت کرنا عریشہ، میری کالی دنیا میں تم واحد روشنی ہو۔ اگر تم چلی گئی تو موسیٰ میر ختم ہو جائے گا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ تھی جیسے کوئی پیاسا پانی کی التجا کر رہا ہو۔ عریشہ نے پہلی بار ہمت کر کے اپنا ہاتھ موسیٰ کے سینے پر رکھا جہاں اس کا دل پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ آپ اتنے سخت کیوں بنتے ہیں موسیٰ؟ کیوں اپنی محبت کو وحشت کے پیچھے چھپاتے ہیں؟
موسیٰ کے لبوں پر ایک دلربا مسکراہٹ آئی۔ اس نے عریشہ کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ محبت کرنا اس میر نے سکھایا ہی نہیں ہے عریشہ، بس چھیننا اور حاصل کرنا ہی میرا قانون رہا ہے، لیکن تمہارے سامنے میں ہار گیا ہوں۔ اس نے دھیرے سے عریشہ کے چہرے پر بکھری ایک لٹ کو کان کے پیچھے کیا اور اس کے گال کو اپنے انگوٹھے سے سہلایا۔ لمس اتنا گہرا اور تیکھا تھا کہ عریشہ کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ موسیٰ نے اپنا چہرہ مزید قریب کیا اور بہت ہی نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ ایک وعدہ تھا، ایک تحفظ کا احساس تھا۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا عریشہ، بس مجھے کبھی چھوڑنا مت۔ موسیٰ نے سرگوشی کی۔ عریشہ نے بے اختیار موسیٰ کو گلے لگا لیا۔ اس کے مضبوط بازوؤں میں اسے وہ سکون ملا جو اسے برسوں سے میسر نہیں تھا۔ موسیٰ نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا جیسے وہ اسے اپنی روح میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ اسی رات موسیٰ نے عریشہ کے لیے حویلی کے لان میں ایک خاص انتظام کیا تھا۔ ہر طرف شمعیں روشن تھیں اور فضا میں چنبیلی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دونوں چاندنی رات میں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ موسیٰ نے عریشہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی انگلی میں ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی پہنائی۔ یہ کیا ہے موسیٰ؟ عریشہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ قید کی علامت نہیں ہے عریشہ، یہ اس بات کا نشان ہے کہ آج سے موسیٰ میر تمہارا اسیر ہے۔ تم اس حویلی کی ملکہ ہو اور میری زندگی کی بھی۔ عریشہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، لیکن اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ موسیٰ میر کا پتھر دل اب صرف اس کے لیے دھڑکتا ہے۔ حویلی کے در و دیوار اب عریشہ کے لیے اجنبی نہیں رہے تھے۔ موسیٰ کا بدلا ہوا لہجہ اور اس کی آنکھوں میں چھپا اعتراف محبت عریشہ کے وجود میں عجیب سی ہلچل پیدا کر دیتا تھا۔ وہ رات جو شمعوں کی روشن میں گزری تھی، اس نے عریشہ کے دل سے خوف کے آخری سائے بھی مٹا دیے تھے۔ اگلی شام آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کھڑکیوں کے پردوں سے کھیل رہے تھے۔ عریشہ اپنے کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی کہ اچانک آئینے میں اسے موسیٰ کا عکس نظر آیا۔ وہ دبے قدموں اندر آیا تھا اور اب بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ موسیٰ نے خاموشی سے عریشہ کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ آئینے میں دونوں کی نظریں ملیں۔ موسیٰ کی نظروں میں وہ تپش تھی جو عریشہ کو پگھلنے کے لیے کافی تھی۔ تم آج بہت خاموش ہو، کیا سوچ رہی ہو؟ موسیٰ نے اس کے کان کے قریب جھک کر نہایت دھیمے لہجے میں پوچھا۔ اس کی داڑھی کی رگڑ عریشہ کی گردن پر ایک سنسنی دوڑ گئی تھی۔ عریشہ نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ نہیں موسیٰ، بس سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ جس انسان سے میں سب سے زیادہ ڈرتی تھی، آج اسی کے حصار میں سب سے زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہوں۔ موسیٰ نے اسے اپنی طرف موڑا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھر لیا۔ اس کے انگوٹھے عریشہ کے گلابی گالوں کو نہایت نرمی سے سہلا رہے تھے۔ خوف اور محبت کے درمیان بہت باریک لکیر ہوتی ہے عریشہ، اور تم نے وہ لکیر پار کر لی ہے، موسیٰ نے اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے کہا۔ اس نے جھک کر عریشہ کی پیشانی کو طویل بوسہ دیا، پھر اس کے لبوں کے قریب رک کر سرگوشی کی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم میرے لیے کیا ہو، تم میرا وہ سکون ہو جسے پانے کے لیے میں نے برسوں انتظار کیا ہے۔ عریشہ نے بے اختیار اپنا سر موسیٰ کے چوڑے سینے پر رکھ دیا۔ موسیٰ نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھینچ لیا۔ اس لمحے کی خاموشی میں صرف ان دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں جو ایک ہی لے میں دھڑک رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد موسیٰ نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھمایا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ عریشہ نے ڈبہ کھولا تو اس میں سونے کا ایک نازک سا پینڈنٹ تھا جس پر ایم اور اے کے حروف بہت خوبصورتی سے کندہ تھے۔ یہ بہت خوبصورت ہے موسیٰ۔ عریشہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، یہ تمہیں یاد دلائے گا کہ تم صرف موسیٰ میر کی ہو، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے خود وہ پینڈنٹ عریشہ کے گلے میں پہنایا۔ اس کا لمس عریشہ کو ایک نئی دنیا میں لے گیا جہاں صرف وہ دونوں تھے اور ان کی بے پناہ محبت۔ لیکن یہ پرسکون لمحے زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکے۔ اگلی صبح جب موسیٰ حویلی سے کسی کام کے لیے باہر نکلا تو ایک اجنبی شخص حویلی کے گیٹ پر ایک بند لفافہ چھوڑ کر گیا۔ ملازم نے وہ لفافہ عریشہ تک پہنچا دیا۔ عریشہ نے جیسے ہی وہ لفافہ کھولا اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ لفافے میں کچھ تصویریں اور ایک خط تھا۔ تصویروں میں موسیٰ میر کو ایک زخمی شخص پر تشدد کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا اور خط میں لکھا تھا، عریشہ تم جس شخص کو اپنا محافظ سمجھ رہی ہو وہ ایک قاتل ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والدین کے حادثے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟
موسیٰ میر سے پوچھنا کہ اس رات وہ کہاں تھا۔ عریشہ کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ خط اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ اس کے ذہن میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ کیا واقعی موسیٰ اس کے والدین کی موت کا ذمہ دار تھا؟ کیا اس کی یہ محبت صرف ایک پچھتاوا تھی یا کوئی نئی چال؟ اس وقت موسیٰ کمرے میں داخل ہوا۔ عریشہ کو بدحواس دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ عریشہ کیا ہوا ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ عریشہ نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور وہ خط اس کی طرف اچھال دیا۔ یہ کیا ہے موسیٰ؟ کیا یہ سچ ہے؟ موسیٰ نے جیسے ہی خط پڑھا اس کے ماتھے پر غصے کی رگیں تن گئیں۔ اس کی خاموشی عریشہ کے شک کو یقین میں بدل رہی تھی۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ عریشہ کی نظریں موسیٰ کے چہرے پر جمی تھیں جہاں غصے اور دکھ کی ایک عجیب لہر ابھر رہی تھی۔ موسیٰ نے وہ خط مٹھی میں بھینچ لیا۔ اس کے ہاتھ کی رگیں تن گئی تھیں۔ موسیٰ، میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ کیا میرے ماں باپ کے حادثے کے وقت آپ وہاں موجود تھے؟ کیا یہ خون آلود ہاتھ سچ بول رہے ہیں؟ عریشہ کی آواز ہچکیوں میں بدل رہی تھی۔ موسیٰ نے ایک گہرا سانس لیا اور عریشہ کے قریب آنے کی کوشش کی، مگر عریشہ نے تڑپ کر قدم پیچھے ہٹا دیے۔ مجھ سے دور رہیں، مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ عریشہ، میری بات سنو۔ موسیٰ کا لہجہ اب سپاٹ تھا، جیسے وہ کوئی بہت بھاری بوجھ اتارنے والا ہو۔ میں اس رات وہاں موجود تھا، یہ سچ ہے۔ وہ ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ میرے دشمنوں نے میرے لیے جال بچھایا تھا، لیکن اس کی زد میں تمہارے والدین کی گاڑی آ گئی۔ میں نے انہیں بچانے کی کوشش کی تھی عریشہ، میں قاتل نہیں ہوں۔ جھوٹ، سب جھوٹ ہے۔ عریشہ چلائی۔ آپ نے مجھے یہاں قید بھی اسی لیے کیا تھا نا، تاکہ آپ کا گناہ چھپا رہے۔ آپ کی یہ محبت، یہ پینڈنٹ، یہ سب ڈھونگ ہے۔ اس نے اپنے گلے سے وہ قیمتی پینڈنٹ نوچ کر فرش پر پھینک دیا۔ سونے کی وہ نازک زنجیر ٹوٹ کر بکھر گئی، بلکہ عریشہ کے بھروسے کی طرح موسیٰ کی آنکھوں میں کرب کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے ٹوٹے ہوئے پینڈنٹ کو دیکھا اور پھر عریشہ کو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں پچھتاوے کی وجہ سے حاصل کیا ہے؟ موسیٰ کی آواز میں اب وحشت لوٹ آئی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور عریشہ کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ میں موسیٰ میر ہوں، مجھے کسی گناہ کو چھپانے کے لیے شادی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے تمہیں اس لیے حاصل کیا کیونکہ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ عریشہ نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑیں مجھے، میں اب ایک پل بھی اس منحوس حویلی میں نہیں رہوں گی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، موسیٰ نے دھاڑ کر کہا۔ اس نے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کرنے کا اشارہ کیا اور خود تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ عریشہ کمرے میں بند ہو کر رہ گئی۔ اس نے خود کو بیڈ پر گرا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا لٹ گئی ہو۔ جس شخص کو اس نے اپنا مسیحا مانا تھا وہی اس کے دکھوں کا سبب نکلا۔ دوسری طرف موسیٰ سیدھا اپنے اسٹڈی روم میں گیا۔ اس نے میز پر پڑی ہوئی ہر چیز اٹھا کر پھینک دی۔ شاہ، اس نے غصے سے پکارا۔ شاہ سہم کر اندر داخل ہوا۔ جی سائیں، کس نے بھیجا تھا وہ خط؟ مجھے اس شخص کی لاش چاہیے۔ اس نے میری عریشہ کے دل میں میرے خلاف زہر بھرا ہے۔ اسے معلوم نہیں ہے کہ موسیٰ میر نے اس کی زندگی چھیننے کی قیمت کیا ہوگی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ عریشہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مزید نہیں رہے گی یہاں۔ اس نے بیڈ شیٹس کو آپس میں باندھ کر ایک رسی بنائی اور کھڑکی سے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا دل ڈر سے دھڑک رہا تھا، مگر موسیٰ کے ساتھ رہنے کا خیال اسے اس سے بھی زیادہ خوفزدہ کر رہا تھا۔ وہ بمشکل نیچے اتری اور دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی پچھلے گیٹ کی طرف بڑھی، لیکن جیسے ہی اس نے گیٹ کھولا سامنے موسیٰ میر بارش میں بھیگا ہوا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی ٹوٹا ہوا پینڈنٹ تھا جو اس نے ٹھیک کروا لیا تھا۔ تمہاری منزل مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہوتی ہے عریشہ۔ تم جتنا بھی بھاگنے کی کوشش کرو گی، میرا حصار اتنا ہی تنگ ہوتا جائے گا۔ موسیٰ نے اسے خاموشی سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ عریشہ نے احتجاجاً اس کے سینے پر ہاتھ مارے، اسے برا بھلا کہا، مگر موسیٰ خاموش رہا۔ وہ اسے واپس کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ اس نے نہایت نرمی سے عریشہ کے بھیگے ہوئے بال اس کے چہرے سے ہٹائے۔ تم مجھ سے نفرت کر سکتی ہو لیکن مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ میں تمہیں اپنی صفائی نہیں دوں گا، وقت خود تمہیں سچ دکھائے گا، لیکن تب تک تم صرف میری ہوگی۔ موسیٰ اس کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ عریشہ روتے روتے تھک کر وہیں بیٹھ گئی، جبکہ موسیٰ پوری رات جاگ کر اس کی چوکیداری کرتا رہا۔ حویلی کی فضا اب بھی تناؤ کا شکار تھی۔ عریشہ نے موسیٰ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، لیکن وہ محسوس کر سکتی تھی کہ موسیٰ کی نظریں ہر وقت اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ موسیٰ نے اس پر پہرے کم کر دیے تھے، مگر اس کی خاموشی عریشہ کو اندر ہی اندر توڑ رہی تھی۔ دوپہر میں موسیٰ حویلی میں نہیں تھا کہ شاہ تیزی سے عریشہ کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی ڈائری اور کچھ پولیس کی رپورٹس تھیں۔ بی بی جی سائیں نے منع کیا تھا، مگر آپ کا سچ جاننا ضروری ہے، ورنہ یہ نفرت سائیں کو ختم کر دے گی۔
شاہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فائل عریشہ کو تھمائی۔ عریشہ نے جیسے ہی وہ رپورٹس پڑھیں اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ رپورٹ صاف بتا رہی تھیں کہ اس رات موسیٰ کے دشمنوں نے سڑک پر بارود بچھایا تھا تاکہ موسیٰ کی گاڑی اڑائی جا سکے۔ عریشہ کے والدین کی گاڑی غلطی سے اس وقت وہاں سے گزری۔ موسیٰ نے اپنی جان پر کھیل کر ان کی گاڑی کو بچانے کی کوشش کی تھی، مگر دھماکہ اتنا شدید تھا کہ وہ صرف عریشہ کے والد کو ہسپتال پہنچا سکا تھا، جہاں انہوں نے دم توڑتے ہوئے موسیٰ سے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامنے کی وصیت کی تھی۔ عریشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو موسیٰ نے یہ سب میرے والد کے کہنے پر کیا تھا۔ اس نے مجھے پچھتاوے کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے والد کی وجہ سے سنبھالا۔ اسی وقت حویلی کے باہر گولیوں کی آواز گونجنے لگی۔ موسیٰ کا دشمن شجاع خان، جو برسوں سے موسیٰ کے خون کا دشمن بنا ہوا تھا اور پیاسا تھا، حویلی کے اندر گھس آیا تھا۔ موسیٰ کی زخمی حالت میں تھا، مگر وہ عریشہ کے کمرے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ عریشہ، باہر مت نکلنا، موسیٰ کی آواز آئی۔ عریشہ نے دیکھا کہ شجاع خان نے موسیٰ پر پسٹل تان رکھی ہے۔ جس لڑکی سے موسیٰ، میرا آج تمہارا غرور خاک میں مل جائے گا۔ جس لڑکی کے لیے تم نے اتنے پاپڑ بیلے، اس میں تمہارے سامنے ختم کروں گا۔ شجاع نے عریشہ کی طرف گولی چلائی، مگر موسیٰ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر عریشہ کے سامنے آ گیا۔ گولی موسیٰ کے کندھے میں پیوست ہو گئی۔ موسیٰ نے زخمی حالت میں بھی جوابی فائر کیا اور شجاع خان وہیں ڈھیر ہو گیا۔ وہاں خاموشی چھا گئی۔ موسیٰ لڑکھڑا کر گرنے ہی والا تھا کہ عریشہ نے اسے تھام لیا۔ موسیٰ، نہیں، مجھے معاف کر دے موسیٰ، میں نے آپ پر شک کیا۔ عریشہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور موسیٰ کا خون اس کے ہاتھوں پر لگ رہا تھا۔ موسیٰ نے کراہتے ہوئے عریشہ کو اس کے آنسو پہنچے اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں نے کہا تھا نا عریشہ، میر کی زندگی تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہوتی ہے۔ تمہارا شک میرے لیے کوئی گولی سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی موسیٰ، میں کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ عریشہ نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ عریشہ کے ان الفاظ نے موسیٰ کو روح میں زندگی واپس پھونک دی تھی، لیکن خون کا زیادہ بہہ جانا اسے تیزی سے نکاہت کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے موندنے لگی تھیں اور وہ عریشہ کے بازوؤں میں ہی بے ہوش ہو گیا۔ موسیٰ، آنکھیں کھولیں، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ عریشہ کی چیخیں حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ شاہ اور دیگر محافظ تیزی سے اندر پہنچے۔ موسیٰ کو فوری طور پر ایمبولینس میں ڈال کر شہر کے بڑے ہسپتال لے جایا گیا۔ عریشہ کے کپڑے موسیٰ کے خون سے رنگے ہوئے تھے، لیکن اسے اپنے وجود کی خبر نہ تھی۔ وہ ہسپتال کے ICU کے باہر سرد فرش پر بیٹھ کر صرف دعا کر رہی تھی، یا اللہ میرے موسیٰ کو بچا لیں، وہ تو میری زندگی کی واحد ڈھال ہے۔ میں نے اسے سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ اس کی سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ 3 گھنٹے طویل آپریشن کے بعد ڈاکٹر باہر نکلے۔ عریشہ بھاگ کر ان کے پاس آ گئی۔ ڈاکٹر، وہ ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے ماسک اتارتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ آپریشن کامیاب رہا ہے، گولی کندھے سے نکال لی گئی ہے، لیکن خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، دعا کریں انہیں ہوش آ جائے۔ وہ 24 گھنٹے عریشہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ وہ شیشے کے باہر سے موسیٰ کے پیلے پڑے ہوئے چہرے کو دیکھتی رہی، جس پر اب وہ ہمیشہ والی سختی نہیں بلکہ ایک معصوم سا ٹھہراؤ تھا۔ اس نے ہسپتال کے کمرے میں ہی جائے نماز بچھا لیا تھا۔ اس کی تڑپ اور سچی توبہ نے آسمان کو بھی ہلا دیا تھا۔ اگلے دن جب سورج کی پہلی کرن نکلی، موسیٰ کی پلکوں میں جنبش ہوئی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ سامنے شیشے کے پار عریشہ کو جائے نماز پر بیٹھے دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ جب عریشہ کو اندر جانے کی اجازت ملی تو وہ بھاگ کر اس کے بیڈ کے قریب پہنچی۔ اس نے موسیٰ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اس پر اپنا سر رکھ دیا۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا تھا موسیٰ، میر، دوبارہ کبھی ایسا جرأت مت کیجیے گا، وہ روتے ہوئے بولی۔ موسیٰ نے کمزور آواز میں کہا، میں نے کہا تھا نا، میر کی جان اتنی سستی نہیں ہے، ابھی تو مجھے تمہاری نفرت کو محبت میں بدلتے ہوئے دیکھنا ہے۔ عریشہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ تو کب کی بدل چکی ہے موسیٰ، اب صرف محبت ہے، بے پناہ محبت۔ ہسپتال میں گزرنے والے اگلے 10 دن اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ عریشہ خود اپنے ہاتھوں سے اسے سوپ پلاتی، اسے دوائیاں کا خیال رکھتی، اور جب موسیٰ کو درد ہوتا تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کہانیاں سناتی۔ موسیٰ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، اب عریشہ کی ایک ایک بات مانتا تھا۔ عریشہ، یہ دوائی بہت کڑوی ہے، میں نہیں پیوں گا۔ موسیٰ نے بچوں کی طرح منہ بنایا۔ پینی تو پڑے گی سائیں، ورنہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی، عریشہ نے مصنوعی غصے سے کہا۔ موسیٰ نے ہنس کر دوائی پی لی۔ تم نے تو شیر کو پالتو بنا لیا ہے عریشہ۔ 3 ماہ گزر چکے تھے۔ حویلی کی فضاؤں میں اب وہ خوف کا دم گھٹتا محسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ اب وہاں عریشہ کے کہکہے اور موسیٰ میر کا دھیما لہجہ سنائی دیتا تھا۔ آج ان کی پہلی سالگرہ تھی اور حویلی کو سفید گلابوں سے مہکایا گیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب پوری دنیا سو رہی تھی، موسیٰ عریشہ کو ہاتھ سے تھام کر حویلی کی بیلکنی میں لے آیا۔ وہاں صرف چاندنی
کی روشنی تھی اور فضا میں مدھم موسیقی گونج رہی تھی۔ عریشہ نے سرخ رنگ کا مخملی جوڑا پہن رکھا تھا جس میں وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ موسیٰ نے پیچھے سے آ کر عریشہ کو اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں لیا اور اپنا چہرہ اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اس کی پرفیوم کی خوشبو عریشہ کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ موسیٰ سب دیکھ لیں گے، عریشہ نے شرماتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ دیکھنے دو عریشہ، آج اس پوری کائنات کو پتہ چلنا چاہیے کہ موسیٰ میر اپنی بیوی کی محبت میں کتنا پاگل ہے۔ موسیٰ نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی جس سے عریشہ کے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ موسیٰ نے اسے اپنی طرف موڑا۔ اس کی نظروں میں وہ وحشت نہیں تھی جس سے کبھی عریشہ ڈرتی تھی، بلکہ اب وہاں صرف بے پناہ عشق اور ستائش تھی۔ اس نے نہایت نرمی سے عریشہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ تمہیں یاد ہے عریشہ، میں نے تمہیں زبردستی اغوا کیا تھا، تمہیں رلایا تھا، اس نے بہت گہرے لہجے میں کہا، لیکن آج میں تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں دیکھ سکتا سوائے خوشی کے۔ اس نے جھک کر عریشہ کی آنکھوں کو چوما، پھر اس کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ ثبت کر دیا۔ تم میری وہ دعا ہو جو میں نے کبھی مانگی ہی نہیں تھی، مگر خدا نے مجھے بن مانگے عطا کر دی۔ عریشہ نے بے اختیار اپنے ہاتھ موسیٰ کی گردن کے گرد ڈال دیے اور اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے کہا، پہلے مجھے لگتا تھا کہ آپ ایک پتھر ہیں، مگر اب پتہ چلا ہے کہ اس پتھر کے اندر کتنا کومل دل ہے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں موسیٰ۔ موسیٰ کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے عریشہ کو زمین سے تھوڑا اوپر اٹھایا اور اسے گھماتے ہوئے اس کے کان میں دھیمے سے کہا، صرف محبت نہیں عریشہ، تم میری زندگی ہو، میری بندگی ہو اور میرا سب سے بڑا فخر ہو۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا گزرا جس سے عریشہ کا دوپٹہ اڑ کر موسیٰ کے چہرے پر آ گرا۔ اس اوٹ میں موسیٰ نے نہایت پیار سے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا دیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو گئے۔ چاندنی رات گواہ تھی کہ ایک جنونی اور ضدی انسان ایک معصوم لڑکی کی سچی محبت کے سامنے مکمل طور پر ہار چکا تھا۔ وہ وحشی میر اب صرف اور صرف اپنی عریشہ کا محبوب بن چکا تھا۔